السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گلزار ندوی GNB1704 یوٹیوب چینل سے میں آج آپ لوگ کے سامنے جو باتیں بتانے جا رہا ہوں، آج 11 ربیع الاول ہے، کل 12 ربیع الاول ہوگا۔ تو 12 ربیع الاول کو کیا ہوا تو آپ لوگ جانتے ہیں، اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو اسی کے بعد میں آج بتاؤں گا کہ 12 ربیع الاول کو جو جشن مناتے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اور کس طرح اگر منانا بھی ہے تو کس طریقے سے منانا چاہیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابے کو یہ بتایا کہ میرے مرنے کے بعد کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ لیکن جو آج کل رسم شروع کر دیا ہے لوگوں نے، یہ غلط بات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے اس میں۔ جس طرح غیر مسلموں جشن مناتے ہیں اور طریقوں سے اور تہواروں میں، اسی طرح ایک مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں منانا شروع کر دیا ہے۔ چلیے میں آج آپ لوگ کے سامنے اسی ٹاپک پر آ جاتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو کس طرح اور کیوں مناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا پیر کے دن صبح صادق کے وقت 12 ربیع الاول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت جتنے کفر اور جتنے بت تھے سب سجدے میں گر گئے، اور پورے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین جتنا ہے سب ایک آواز بیک آواز ہو کر لبیک کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بلند اور اس حسرت اور اس چہیتے لاڈلے کو جب اس روح زمین پہ بھیجا تو پورے جتنا بت پرست تھے، جتنا بڑے بڑے بت تھے، سب سر کے بل گر گئے۔ تو اسی بارے میں 12 ربیع الاول کو کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر ہیں۔ رہبر کسے کہتے ہیں؟ جو راستہ دکھانے والا ہو، جو سچائی ہو، جو اچھائی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات جتنی بھی بات ہے وہ حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی بات کہی ہوئی ہے وہ حدیث ہو گئی ہے، اس پر ہم لوگ کا عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر اس راستے کو چھوڑ دیں گے تو ہم لوگ گمراہ اور برباد ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں آپ لوگ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث مبارک میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرے ولادت پر، جسے ہیپی برتھ ڈے بھی انگلش میں کہتے ہیں اور جنم دن کہتے ہیں اور جنم تتھی کہتے ہیں ہندی میں، تو اس لیے منانے کا صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اتنا کر سکتے ہیں، زیادہ قرآن سے پڑھ سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی مغفرت کے لیے نہیں، ہماری کامیابی کے لیے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے طفیل میں ہماری کامیابی کر دے۔ تو صرف تہوار اس کا جشن منانے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتائے ہیں، جس طریقے پر چلنے کے لیے بتائے ہیں، اگر اس طریقے پہ ہم لوگ چلیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی ہوئی پر نہیں چلیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہوئی باتیں پر نہیں رہیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جشن منانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے باتیں بتائے ہیں اور جتنے ہم لوگ کو سکھائے ہیں، کھانے پینے بہت سارے آداب سکھائے ہیں، اس پر چلیں اور اس پر عمل کریں۔ تو یہ 12 ربیع الاول اس لیے مناتے ہیں یادگار کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے دن پیدا ہوئے، اس دنیا فانی میں آئے، اور پورے اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے امتی کو اور اپنے جانشین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اپنے ایک خدا کی وحدانیت کی اور ایک خدا کے پیغام سنایا، اور ان کو ایک اللہ کو بارے میں بتایا، اور پورے مسلمان مکہ جتنا تھے سب ان کے دشمن ہو گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر میں کامیابی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے دونوں جہاں کے کامیابی ہے، ہمارے رہبر ہیں اور ہمارے سرکار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے ایک ایسے نبی ہیں جو سارے نبی سے افضل اور سارے نبی سے اعلیٰ ہے، کیونکہ قیامت کے دن سارے نبی جتنے بھی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں سب قیامت کے دن نفسی نفسی کرے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نبی ہیں جو اس دن بھی امتی امتی کہے گا کہ یا اللہ ہمارے امتوں کو بخش دے، ہماری امتی، یا اللہ ہماری امتی کے لیے اتنا درد غم لے کے چل رہے تھے کہ یا اللہ ہماری امت کو جہنم سے ایک ایک
لوگ ایک ایک انسان جہنم سے بچنے والا بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات دن دوپہر برسات موسم گرمی موسم سردی ہر موسم میں امتی کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے امتی میں کوئی ایسا نہ ہو جو جہنم میں چلے جائے۔ اس لیے پوری رات نماز میں گزارتے تھے، پوری رات سجدے میں گزارتے تھے، پوری رات دعا میں گزارتے تھے، اور آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف یہی دعا مانگتے تھے، اے اللہ ہمارے جو امتی آنے والے ہیں یا اللہ اسے ہر گناہ سے بچانا، یا اللہ ہر گناہ سے بچانا، یا اللہ ہر گمراہی سے بچانا، یا اللہ ہر بربادی سے بچانا، یا اللہ جہنم سے کے نجات کر دینا، یا اللہ جنت میں جانے والا بنا دینا۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک دعا کر دیے، یا اللہ ہمارے امتی میں اگر جتنے بھی گناہ گار ہوں گے ان کو بھی بخش دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہاں ایک دن ضرور بخش دیا جائے گا، لیکن ان کے اگر جو گناہ کیے ہوں گے ان کے بدلے لینے کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر ہیں، اور ہمارے رہبر اس دن پیدا ہوئے 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ تو جس جشن نہیں منانے کا وقت ہے، ہمارے نبی پیدا ہوئے، ہمارے جو طریقے بتائے ہیں اس طریقے پر اگر چلیں گے تو ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو خوشی ہوگی، اور ہمارے طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتائے ہیں اس پر چلیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی ہوں گے، اور خوش ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ولادت جس مقصد سے ہوئی تھی اس دنیا میں اس مقصد کو پورا ہو جائیں گے۔ اگر اس مقصد کو ہٹ کر چلیں گے اور جشن جتنا بھی منا لیں گے، جتنے بھی خوشیاں مسجد سجا لیں گے، اپنے گھر سجا لیں گے، یا جتنا بھی کچھ سجا لیں گے اور کتنا بھی تعریف کر دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقے بتائے ہیں اگر اس طریقے پر نہیں چلیں گے تو سارا کارنامہ سارا جشن بیکار اور ادھوری ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک میں بتائی ہے، نماز کس طرح پڑھنا ہے، اور ہمارے شادی بیاہ گھریلو کام کس طرح کرنا ہے، میاں بیوی اور رشتہ دار کے ساتھ کس طرح نبھانا ہے، اور ہر چیز کس طرح کرنا ہے، اگر اس راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ بتائی ہوئی سنت پر چلیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو گئے تو پوری دونوں جہانوں میں کامیابی ہماری ہوگی۔ تو میں آپ لوگ کے سامنے یہ 2-3 بات اور بتاتے چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا مگر کبھی تم نے اس حقیقت پر بھی غور کیا ہے کہ یہ کون ہے جس کی ولادت کے تذکیرہ میں تمہارے لیے خوشیوں مسرتوں کا ایسا عزیز پیغام آیا۔ اگر اس مہینے کی آمد تمہارے لیے جشن مسرت کا پیغام ہے، کیوں کہ اس مہینے میں وہ آیا ہے جس نے تم کو سب کچھ دیا، ہر چیز کے لیے دیا، یہاں تک کہ روتے روتے آخری دن بھی یہی کہا گیا کہ اے صحابہ کیا ہم نے آپ کا حق، کیا ہم نے اپنا حق پورا کیا یا نہیں، کیا ہمارے حق میں کچھ کمی رہ گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ایک آواز ہو کر کہا آپ اپنا حق ادا کر دیے، اے نبی، اے میرے سرکار، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب اللہ، اے اللہ کے حبیب، جس نے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کس مہینے میں ماتم نہیں، کیونکہ اس مہینے میں پیدا ہونے والے جو کچھ ہمیں دیا تھا وہ سب کچھ ہم نے کھو دیا۔ جو کچھ ہم نے دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے تھے، اور جو کچھ ہمیں دیا تھا جس طریقے پر سکھایا تھا چلنا پھرنا طریقے سے اور جینا سکھایا تھا زندگی، اس طریقے کو ہم لوگ کھو دیے، تو ہمارے چلنے کا مقصد اور ہمارے جشن منانے کا مقصد کیا فائدہ ہوگا؟ سب کچھ ہم نے کھو دیا۔ تم اپنے گھروں کو مجلسوں سے آباد کرتے ہو مگر تمہیں اپنے دل کی اجڑی ہوئی بستی کو بھی خبر نہیں ہے، اپنی مسجدوں کو اپنے جلسوں کو آباد کرتے ہو لیکن اپنی اجڑی ہوئی چمن جو دوسرے کے لیے خور خائی، حرام کھانا اور کیسی گالی گلوچ اور ناچ گانا شادی بیاہ الگ الگ طریقے سے کرتے ہیں جو سنت کے خلاف ہوتے ہیں، جو سنت کو زندہ ہی دفنا دیتے ہیں اور اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، تو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف تو اس میں جشن منانے کیسا جشن منانا تو وہ ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پر چلنے کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت و طریقوں پر اپنانے کے بعد اس کے بعد جشن منائیں گے تو ہمارا جشن اصل ہوگا۔ اگر جشن منا رہے ہیں تو منائیے لیکن طریقہ بالکل بھی غلط ہے۔ کس طریقے سے؟ جو آپ جشن منائیں گے تو سب سے اصل طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
طریقے پہ بھی چلنا ہے. شادی بیاہ گھریلو کتنا بھی کام ہے, رشتہ داری ہے, سب کو لے کے چلنا پڑے گا. مگر اپنے دل کی اندھیاری دور کرنے کے لیے کوئی چراغ نہیں ڈھونڈتے. تم پھولوں کو گلدستہ سجاتے ہو, پھولوں کو گلدستہ سجاتے ہو مسجدوں میں جا کر یا اپنے گھروں میں کہ ہمارے جشن مبارک کے لیے, لیکن صرف اتنا پتہ نہیں ہے کہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ سکھائے ہیں وہ طریقہ کیا ہے گلاب کے لیے. چلیے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک دو شعر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے لیے پڑھتے ہیں. خدا اب بھی غیروں کے لیے نہیں بلکہ صرف تمہارے لیے ہے, بس